میں کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو سنبھال کے چند باتیں پیش کر سکوں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک شدید غم کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے اندر بے انتہا غم و غصہ ہے کہ یہ ہوا کیسے، کیا ہوا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، جو میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں ان کو غور سے سنیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم و ملت کے اندر اس وقت نا امیدی نہ پھیلے۔ ہم کربلا کے بعد بھی کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑا جو المیہ تھا وہ کربلا، لیکن ہم کربلا کے بعد بھی نا امید نہیں ہوئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح سے شہادت ہوئی، میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ روس کے صدر نے کہا کہ آپ یہاں آ جائیے، ایران کی فوج نے کہا کہ آپ تہران چھوڑ دیے، انہوں نے مشہور بھی کر دیا کہ وہ تہران سے چلے گئے ہیں تاکہ دشمن ان کو نشانہ نہ بنائے، لیکن وہ ایک ہی بات دہراتے رہے، ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ میدان نہیں چھوڑتے۔ میں میدان میں رہوں گا، میدان سے نہیں جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں 86-87 برس کے سن میں وہ روزے سے تھے، اور روزے کی حالت میں 10 ماہ مبارک رمضان جناب خدیجہ کی وفات والے دن ان کی شہادت ہوئی۔ اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رہبر نے میدان نہیں چھوڑا، میدان میں رہے اور اپنی آخری حالت تک اپنے جب بتا بھی دیا گیا تھا کہ حالات خراب ہیں اور بار بار امریکہ اسرائیل دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو ٹارگٹ کریں گے، کہ نہیں، میں میدان چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے جو غلام ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اہل بیت کا ماننے والا میدان سے نکل جائے۔ آج ساری دنیا گواہی دے رہی ہے، کربلا والوں کا راستہ معلوم ہو گیا۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کو کتنی مرتبہ شمر پیغام لے کے آیا تھا، عباس آپ کو ہم امان دے دیں گے، تو کہا ساری فوج ایک طرف ہو جائے، میں اپنے مولا کو نہیں چھوڑوں گا، میں پوری فوج کا مقابلہ کروں گا۔ عزیزان گرامی، جو قابل توجہ اور قابل غور بات ہے کہ روزے کی حالت ہو اور میدان میں رہنا، اور جس طرح سے میں جانتا ہوں اس وقت میں خود پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں یقین مانے پوری رات نہیں سویا ہوں، دن میں بھی سو نہیں پا رہا تھا، بس یعنی ایک کیفیت عجیب و غریب تھی پچھلے چند دن سے، بلکہ کل جو برادران ساتھ تھے وہ اس بات کا احساس کر رہے تھے کہ جو میں بہت زیادہ تلخ اور سخت باتیں کر رہا تھا، جیسے دل اندر سے بے انتہا رنجیدہ تھا، جیسے کسی بری خبر کے آنے کے لیے ذہن اور دل تیار ہو رہا تھا۔ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، مجھ سے بات نہیں کی جائے گی، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کنٹرول کروں تاکہ میں بات کر سکوں۔ محسوس یہ ہو رہا جیسے قوم دوبارہ یتیم ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی جب شہادت ہوئی تھی تو مولا حسین بہت روئے تھے، اور جناب مسلم کا ساتھ دینے والے جناب ہانی ابن عروہ، آپ جانتے ہیں جناب ہانی جوان نہیں تھے، بزرگ تھے، ایک بوڑھے صحابی رسول تھے، بہت بزرگ تھے جناب ہانی ابن عروہ۔ انہیں صرف اس جرم میں مارا گیا کہ یہ مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب ہانی ابن عروہ کو اس لیے شہید کیا گیا، یہ مسلم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کوفے کے وہ تمام شیعہ جنہیں بے دردی سے عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، شہید کیا، صرف اس جرم میں کہ مسلم کے ساتھ۔ اور جناب مسلم ابن عقیل نے جس طرح سے بعض اوقات انسان تعجب کرتا ہے کہ ہر دور میں وہی کردار آتے رہتے ہیں، بعض اوقات ساتھ چلنے والے نہ جانے کس کے ساتھ ہوں، اور کتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ابھی تک ایران کھل کے اعلان نہیں کر رہا کہ ان کے پاس کتنے افراد موجود تھے تاکہ لوگ دل برداشتہ نہ ہوں۔
پورے کل شہادت ہو چکی تھی، صبح ہی شہادت ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا تاکہ لوگ نا امیدی کا شکار نہ ہو جائیں. رات پوری گزاری، اور پھر ابھی بھی چند کمانڈرز کا، چند جرنیلوں کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ متعدد کمانڈر شہید کر دیے گئے. لیکن میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم نقیل کی جب شہادت کی خبر آئی تو مولا عباس علیہ السلام نے سوال کیا، مولا اتنا غمگین چہرہ، اتنے آنسو، کہ عباس کوفے سے بری خبر آئی ہے. تو جناب عباس علیہ السلام سمجھتے تھے امام حسین علیہ السلام کی نفسیات کو. لیکن جس دور سے گزر ہے نا، یہ میرا جو عنوان تھا بالکل اس کے عین مطابق میں ہر بات کہ قرآن اور امام زمان. آپ تاریخ اٹھاتے جائیے، قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو وہی دوبارہ بار بار نظر آئیں گے کردار، وہی افراد نظر آئیں گے کہ جو بعض اوقات خیانت بھی کرتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا بھی ہوتا ہے، کوئی جان دینے والا بھی ہوتا ہے. میں نے بہت سوچ کے آیا تھا مطالب ان کی زندگی کے. 1939 میں پیدا ہوئے. میں 5-10 منٹ کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو قابو کر کے زندگی پیش کروں. ایران کے عالم دین تھے، مشہد مقدس میں رہتے تھے، حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں. ان کی والدہ ایک علمی گھرانے سے تھیں اور بہت مذہبی گھرانے سے تھیں. اس وقت میں ایک بات کہہ دوں کہ مغربی دنیا میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. وہ مغرب کے دشمن مجالس جو پڑھیں گے، جو نام لیں گے، وہ امام بارگاہیں بند کر دی جائیں گی. اس وقت یہاں پہ بھی یہی حالات ہیں. لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات ریکارڈ پہ جا رہی ہے. بہت سے ٹیلی ویژن چینلز کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی بات پڑھیں کہ ٹی وی چینلوں پہ، امام بارگاہوں پہ، مساجد پہ حرف بھی نہ آئے، بند بھی نہ ہو. لیکن کم از کم ہمارے ایک مرجع تقلید کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے. تو میں جو باتیں پڑھوں گا اس کو غور سے سنیں گے، خاص طور سے میرے نوجوان جو بھائی اور میرے بچے ان باتوں کو سنیں گے. 1939 میں، 1939 میں، اس کے بعد پھر 60s میں، 67 میں، 1967 میں نجف اشرف گئے. ابتدائی دور سے ہی عالم دین تھے، اپنے والد سے پڑھتے تھے، ان کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی سب. اور شاید اس نام کا اثر تھا کہ اتنی بہادری تھی. اور پھر نسلاً حسینی تھے، امام حسین کی نسل سے تھے. خون کا اثر تھا کہ میدان میں ڈٹے رہے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے خون کا اثر یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان اس میدان کو کبھی نہیں چھوڑتا. تو والد کے پاس پڑھتے رہے، کئی برس مشہد مقدس میں پڑھے. اپنے والد سے بار بار کہتے تھے مجھے پڑھنے کے لیے نجف جانا ہے. اس زمانے میں نجف اپنے عروج پہ تھا، آب و تاب پہ تھا. تو بار بار اپنے والد سے کہتے مجھے نجف جانا ہے. تو ان کے والد ایک ہی بات کہتے تھے کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کہیں اور جاؤ، میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے رہو. آپ جانتے ہیں نا، ہر باپ چاہتا ہے. مولا حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر سے بہت محبت ہے، اور اگر بیٹا خوبصورت بھی ہو، تابعدار بھی ہو، عالم بھی ہو، بتقوی بھی ہو، تو باپ چاہتا ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے رہے. تو جب پڑھنے کے لیے گئے 60s میں نجف اشرف، تو 1 سال 1.5 سال وہاں پہ آغا حکیم، آغا خوئی، آغا حسین حلی، بڑے بڑے جید علماء کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد والد کو خط لکھا 1.5 برس بعد کہ میں نے یہاں پہ کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے، میں بہت دل لگا کے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں یہیں رک جاؤں. آغا سید مرتضی آل یاسین کی کتاب کا ترجمہ کیا، صلح حسن، امام حسن کی صلح کا جواب. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولا حسن کی صلح جو ہے وہ بیعت تھی، اس کا جواب انہوں نے لکھا تھا آغا آل یاسین نے، اس کا ترجمہ کیا فارسی میں. بلکہ خود کہتے تھے کہ میں جب نجف پہنچا تو میں کہتا تھا اس موضوع پہ میں بہت تحقیق کرنے کے بعد بہترین کتاب لکھوں گا. تو کہا اس کے لیے میں مختلف کتابیں پڑھ رہا تھا، اچانک جب ان کی کتاب کو پڑھا تو کہا اس سے بہتر میں نہیں لکھ سکتا، میں نے اس کا ترجمہ کیا فارسی میں. یہ ہوتا ہے انسان کا علم معیار کہ انسان نے خیانت نہیں کی کہ اپنے نام سے لکھتے، بلکہ انہی کی کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا. والد تو خط لکھا کہ میں یہیں رکنا چاہتا ہوں، میں نجف میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے. ان کے والد نے کہا پہلی فرصت میں فوراً واپس آ جائیں، آپ مشہد مقدس میں تعلیم جاری رکھیں. واپس آئے، تعلیم کو جاری رکھا. ان سے کسی نے سوال کیا زندگی میں اتنی کامیابیاں کیسے نصیب ہوئیں؟ بچوں اور نوجوانوں کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. مرحوم حضرت آیت اللہ خامنہ سے سوال کیا گیا تھا آپ کی زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ تو کہتے تھے کہ میں انقلاب سے پہلے بہت محنت سے پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایران میں جو مدرس ہوتا ہے وہ خطیب نہیں ہوتا، جو خطیب ہوتا ہے مدرس نہیں ہوتا، جو امام جماعت ہو نماز پڑھائے وہ اور کوئی کام نہیں کرتا. تو کہا میں مشہد مقدس میں بہت بڑی مسجد کا پیش نماز بھی تھا، اور مدرسے میں پرنسپل تھا، پڑھاتا بھی تھا، ادبیات، منطق، فقہ تمام کتابیں پڑھاتا تھا، اور سب سے مشہور خطیب تھے.
مشہد مقدس کے. ایران میں فضائل پڑھنے والا جو خطیب ہوتا ہے وہ مصائب نہیں پڑھتا، جو مصائب پڑھتا ہے وہ فضائل نہیں. انہیں تو بہترین فضائل بھی پڑھتے تھے، بہترین مصائب پڑھتے تھے. مشہد مقدس میں ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی. اکثر لوگ ان سے کہتے تھے کچھ نہ کریں، صرف 10 منٹ ہمارے یہاں مصائب پڑھتے ہیں. کہتے جب کھڑے ہو کے مصائب شروع کرتے تھے صرف کہتے تھے نا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. جب صرف کہتے تھے تو مجمع رونے لگتا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں جیسا حسین ابن علی کا عاشورے کا دن تھا. بس یہ جملہ کہتے تھے اور مجمع رونے لگتا تھا. تو مصائب پڑھتے تھے. جو کہتے ہیں کہ میں خطیب بھی سب کچھ تھا، ترجمہ بھی کرتا، کتابیں بھی لکھتا، خطیب بھی تھا، سیاسی پارٹی کا ہیڈ بھی تھا، مدرس بھی تھا، پیشنما، سب کچھ تھا میرے پاس. شادی ہو چکی تھی میرے اس وقت 4 بچے بھی تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں کے والد تھے. تو کہا میرے بچے بھی تھے اس وقت کہ اچانک میرے والد کو فالج ہو گیا. میں نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مصروف ہوں، جو کچھ مالی معاونت چاہیے ہوگی، مالی امداد چاہیے ہوگی میں دوں گا، صرف والد کی دیکھ بھال کرو، صبح و شام والد کی خدمت میں رہو. کہا بڑے بھائی نے انکار کر دیا. چھوٹے بھائی سے بات کی، انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو میں نے پھر ایک مرتبہ اپنی مدیریت سے دستخط استعفیٰ دیا، ریزگنیشن لکھا. کہا آج کے بعد سے میں مدیریت نہیں کروں گا. پیش نمازی کو چھوڑ دیا. کہا 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے میں نہیں آ سکتا، میرے والدین کو کب میری ضرورت پڑ جائے، میرے والد کو، میں نہیں آؤں گا. خطابت کو چھوڑ دیا، سیاسی پارٹی سے ریزائن کیا. کہا سب کچھ چھوڑ دیا. اپنی بیوی سے صرف ایک جملہ کہا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، میں اپنے والد کی دیکھ بھال میں لگا رہوں گا. کہتے ہیں 6 مہینے والد کی خدمت کرتا رہا. اچانک والدہ بھی بیمار ہو گئیں. کہا دونوں بستر پہ آ گئے. میں دن رات مسلسل والدین کی خدمت میں رہا. 4 سال میرے والد بستر پہ رہے، 5 سال میری والدہ. جب دونوں کا دنیا سے انتقال ہو کے رخصتی ہوئی تو میں نے اپنے آپ سے کہا خطابت ختم ہو گئی، سیاسی پارٹی سے میرا کردار ختم ہو گیا، امام جماعت کوئی اور بن گیا، میری تدریس، ترجمہ، تالیف سب کچھ ختم ہو گیا. کہا اب میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ اللہ نے مجھے میری والدین کی خدمت سے پہلے دیا تھا وہ میری خدمت کا نتیجہ تھا، اور اللہ نے میرے والدین کی خدمت کے نتیجے میں مجھے وہ کچھ دیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے اپنے والدین کو کبھی ایک لحظہ انتظار نہیں کرنے دیا. دن رات ان کی خدمت میں کھڑا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا چہروں کو کہ بول نہیں پاتے، کہیں کو پیاس تو نہیں لگی، کہیں ان کو لباس بدلانے کی ضرورت تو نہیں ہے. کہ میرے بوڑھے والدین تھے. میں نے 4-4.5 سال اپنے والد کی، 5 سال اپنی والدہ کی مسلسل خدمت کی. کیا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے اس سے پہلے خطابت، تدریس، قلم، سیاست، جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ میری محنت سے تھا. لیکن جب میں نے اپنے والدین کی خدمت کی اس کے بعد جو کچھ مجھے ملا وہ اس خدمت کا نتیجہ ہے. میری زندگی میں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا، میں ان مقامات کا جن کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو میں حاصل کرنے کی کبھی آرزو بھی نہیں رکھتا تھا، اللہ نے مجھے وہ مقامات دیے. سب سے پہلے مجھے دعوت دی گئی تہران آئیے. امام جمعہ تہران کا لگایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ نے ان کو امام جمعہ تہران نصب کیا. کہا کہ میں نے جتنے بھی یہاں پہ جمعے کا خطبہ دینے والے اپوائنٹ کیے ہیں علماء، میں نام نہیں لیتا ان بزرگوں کے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، کہ ان میں سے کسی میں خطابت نہیں ہے. مجھے ایک خطیب چاہیے جو عالم بھی ہو، مجتہد بھی ہو، خطیب بھی ہو، اور تہران کا خطبہ دے سکے، جو ٹی وی پہ جائے اور لوگ اس کو سننے کے بعد میرے سیاسی افکار کو سمجھ سکیں. تو اس لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا. ان کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کو بنایا گیا. وہیں سے سیاسی پارٹی کے اندر دوبارہ واپس آئے. پھر ایک مرتبہ آغا رجائی کی شہادت، آغا باہنر کی شہادت ہوئی. وہیں پہ ان کو کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. کہ نہیں میں سیاستدان نہیں ہوں. کہ نہیں آپ الیکشن لڑیں. الیکشن لڑا، صدر منتخب ہوئے، اور صدر بننے کے بعد 8 سال جو ہے صدر رہے کہ رہبر کبیر انقلاب کا انتقال ہوا. اور پھر 89 میں ان کو رہبر کا درجہ دیا گیا اور ایران کا ولی فقیہ بنایا گیا. 89 میں، 1989 میں. اور تب سے لے کے اب تک اپنی شہادت تک مسلسل انہوں نے سیاسی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، جتنے سینکشن سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے سینکشنز اور پابندیاں ایران پہ تھیں، اگر برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، جرمنی کسی ملک پہ ہوتی تو وہ چند برسوں میں تباہ ہو جاتے. 37 سال پابندیوں میں ایک سربلندی کے ساتھ آگے بڑھانا اور بینک کرپٹ نہ ہونے دینا، نہ کولیپس ہونے دیا، نہ سیاسی لحاظ سے، نہ اقتصادی لحاظ سے. اور کہتے تھے کہ جب بھی میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں، اگر میرے بھائی، میرے بچے اس بات کو سن لیں، کہ آقا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ جب زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں مسجد جم کران چلا جاتا ہوں
اور میں 12ویں امام سے کہتا ہوں مولا جو میرے پاس عزت ہے وہ آپ کی دی ہوئی ہے، جو آج میرا نام ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، میری عزت کو نہ جانے دیجیے گا، میں جس طرح سے رہوں، میں میدان میں کھڑا رہوں، آپ سے منسوب ہو، لوگ کہتے ہیں یہ مہدی کا غلام ہے، یہ نائب ہے، لوگ جو کچھ مجھے کہتے ہیں میں جانتا ہوں میں کچھ نہیں، بار بار ایک ہی بات دہراتے تھے، مولا میں آپ کا غلام ہوں، میری آبرو رکھ لیجئے۔ آج امام زمانہ نے وہ آبرو دی، پوری دنیا کہتی ہے سلام۔ آئے میں چند جملے اگر مصاحب کے پڑھ پایا تو پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کروڑوں افراد سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں افراد سڑکوں پہ ہیں، اور جب فجر کے بعد اعلان ہوا تھا صبح تو لوگ سر پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہی قوم کربلا میں ہوتی، ممکن ہی نہیں تھا کہ حسین ابن علی کو کہنا پڑتا حل من ناصر ینصرنا۔ آج یقین مانیے دل بہت افسردہ ہے، میں بہت کنٹرول کرنے کے بعد چند جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ آج اگر آپ عراق میں دیکھیں تو صبح سے عراقی عربی زبان لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں بصرہ میں، نجف میں، کربلا میں، بغداد میں، واسط میں، قصیر میں، نہ جانے کہاں کہاں پورے عراق کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں کہ ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دی جائے۔ لگتا ہے جیسے حضرت مختار کی قوم دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کراچی میں 10 سے زیادہ شہادتیں ہیں، سلیٹ ہے انہوں نے فائر کھولا اور وہاں پہ شہادتیں ہوئی، لاہور میں شہادتیں ہیں 35 ہو گئی ہیں، اور پورے پاکستان میں شاید 35 نہیں، صرف کراچی کی، پورے پاکستان میں صرف کراچی کی 10 سے زیادہ شہادتیں ہیں، پھر لاہور کی شہادتیں ہیں، پھر ہمارے اسکردو میں شمالی علاقہ جات میں آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل ہے، وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے مومنین ہمارے ان حالات کے اندر، ابھی برادر بتا رہے ہیں کہ میں نے جو متعدد دیکھی ہیں کہ لاہور کی آج شہادتیں، کہ 10 سے زیادہ کراچی کی شہادتیں، اسکردو کی، اور اس وقت پورے پاکستان میں مومنین نے ہندوستان کے شہروں میں، حتیٰ کشمیر کے ان علاقوں میں جہاں پابندیاں ہیں مجلس پہ بھی، وہاں لوگ باہر نکلے اور شہادتیں بھی دی ہیں۔ ہر آدمی ایک ہی بات کہتا ہے، لگتا ہے ہم دوبارہ یتیم ہو گئے ہیں۔ میدان کربلا میں کسی ایک بی بی نے کہا تھا، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، مجھ سے آج پڑھا بالکل بھی نہیں جا رہا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو ذر جب انہیں ربضہ میں تبعید کر دیا گیا تھا، ایگزائل کر دیا، نکال دیا حضرت ابو ذر کو، تیسری خلافت نے کہا ابو ذر آپ خالی کر دیجئے، مدینہ خالی کر دیجئے، آپ ہمیشہ علی کی بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ جناب ابو ذر بزرگ تھے، انہیں ربضہ میں بھیجا گیا، ربضہ میں پانی کی قلت تھی، جناب ابو ذر بزرگ تھے، جوان بیٹے نے کہا بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کھیتوں میں کام کریں، فصلیں لگائیں، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں فصلوں میں کام کروں گا بیٹا۔ ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے کیونکہ پانی کی قلت تھی، آپ کے بیل، آپ کے اونٹ جب سب مر گئے تو ایک مرتبہ جوان بیٹے کا غم اور داغ برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا دل چاہیے۔ جناب ابو ذر کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، آرام سے سنیے گا، میرا ہر ایک سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ تو جناب ابو ذر کے جوان بیٹے، جس کی وجہ سے ان کو ابو ذر کہا جاتا تھا، ذر نام تھا بیٹے کا، جناب ابو ذر کا نام تھا جندب ابن جنادہ۔ جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا نا تو آپ اپنی زوجہ سے کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا جناب ابو ذر کی زوجہ نے کہا ابو ذر مجھ سے ذر کا انتقال برداشت نہیں ہو رہا، دن رات ماں روتی رہتی تھی، آپ جانتے ہیں نا کوئی لیلا بھی ہو تو مر جائے، کوئی حضرت لیلا سلام اللہ علیہا بھی ہو نا تو جناب علی اکبر کا غم، اولاد کا غم بہت سخت ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر کی زوجہ بس ایک ہی جملہ دہراتی رہتی تھی، ذر جانے کے دن ہمارے تھے چلے تم گئے۔ ایک دن جناب ابو ذر نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی قبر پہ آپ کی زوجہ کی لاش پڑی ہے، روتے روتے ماں مر گئی، ایک ہی بات دہراتی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا جناب لیلا صرف کربلا کے بعد رہائی ملی تو 6 مہینے زندہ رہی، جو بھی مدینے آتا تھا پوچھتا تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو مدینے والے کہتے تھے یہ علی اکبر کی ماں ہے، انہیں علی اکبر کا بہت غم ہے۔ اب میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے یہ سارے جملے؟ تو اب جناب ابو ذر کے جب آپ نے کیا کیا، پہلے بیٹے کو دفنایا پھر بیوی کو دفنایا، جناب ابو ذر خود بیمار ہو گئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک دن بہت بیمار تھے
کہ آپ کی بیٹی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بابا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس بیابان میں کیا کروں گی، بابا تنہائی میں تو مر جاؤں گی، بابا میں تو آپ کو غسل و کفن بھی نہیں دے سکتی، بابا میں بہت چھوٹی ہوں۔ جناب ابو ذر نے کہا بیٹی میرا ہاتھ پکڑو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مدینے پہنچا دیتا ہوں۔ بیٹی مدینے میں ہمارے مولا علی رہتے ہیں، بیٹی علی یتیم پرور ہیں، کسی یتیم کو لاوارث نہیں ہونے دیتے، آؤ میں آپ کو دوبارہ مدینے پہنچا دوں۔ جناب ابو ذر نے بیٹی کی انگلی پکڑی، چلنے لگے، کچھ ہی دور چلے تھے دھوپ میں گر گئے۔ جناب ابو ذر کی بیٹی نے رونا شروع کیا، کہا بابا تھوڑی ہمت کیجئے، اس بیابان میں آپ کو غسل و کفن نہیں دے پاؤں گی، بابا میں قبر نہیں کھود پاؤں گی۔ تو جناب ابو ذر نے کہا بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے، مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، ابو ذر کوفے کے بہترین مومنین آپ کو غسل و کفن دیں گے، ابو ذر آپ کو دفنانے والے بہترین مومنین ہوں گے، ابو ذر آپ کے لاشے کو دفنا دیا جائے گا۔ کہا بیٹی بس ایک کام کیجئے گا، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، میں جانتا ہوں اس وقت لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا ربضہ چلیے۔ تو ربضہ میں جناب ابو ذر نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بس ایک کام کیجئے گا، جہاں سے قافلے گزرتے ہیں اس راستے میں جا کے بیٹھ جائیے گا، اور کوئی قافلہ آتے دیکھیے تو قافلے والوں سے روک کے کہیے گا اے قافلے والوں یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، دفنانے میں میری مدد کر دیجئے۔ بس بیٹی قافلے والے آ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا باپ اگر مر رہا ہو سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے باپ سے تو وہ بیٹی کرتی ہے۔ جناب ابو ذر کا آخری وقت تھا، بار بار کہتے تھے بیٹی آپ رخ پھیر لیجئے، مجھے مرتا ہوا نہ دیکھیے گا، جانتے تھے بیٹی سے برداشت نہیں ہوگا کہ نہیں بابا۔ بس ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے ایک ہچکی بھری، ایک آنکھ سے آنسو نکلا، آنکھ بند ہو گئی، اونچی اونچی ایک بیٹی رونے لگی، ہائے میں یتیم ہو گئی، میرے بابا دنیا سے چلے گئے۔ اب جانتے ہیں جناب ابو ذر کی بیٹی نے کیا کیا؟ بیٹی نے ایک رومال نکالا چہرے پہ رکھ دیا۔ جناب ابو ذر کی بیٹی نہیں چاہتی تھی میرے باپ کے چہرے پہ دھوپ پڑے۔